سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان المبارک کی 3 تاریخ میں آقا دو جہاں حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی اور پیاری صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہوا. اسی مناسبت سے آج ختم شریف بھی ہوگا اور ایک تو باتیں میں پیش کر دیتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ انسانی معاشرے میں جو غریب طبقہ ہے وہ ہمیشہ زیادہ رہا ہے. جن کے پاس وسائل کم ہو گئے اور بڑی مشکل سے زندگی کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، یہ طبقہ ہمیشہ ہر دور میں غالب رہا ہے. آقا دو جہاں حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا خاندان، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ حضور نے اپنی ذات کو بھی اور اپنے اہل بیت کو بھی مالداروں کے لیے نمونہ نہیں بنایا. حالانکہ ان کے پاس کسی نعمت کی کمی محل بنا کے بادشاہوں کے لیے، وزیروں کے لیے، سرمایہ داروں کے لیے نمونہ نہیں بنے، بلکہ ہر شے لٹا کے اور بظاہر خالی ہاتھ ہو کے غرباء اور مساکین کے لیے نمونہ بنے کہ قیامت تک کسی مسکین کو اپنی مسکینی سے حقارت کا اظہار نہ ہو کہ میں کم تر ہوں، میں بے بس ہوں، میرے پاس کچھ نہیں. آقا دو جہاں نے اس طرح زندگی گزاری ہے کہ اس زندگی پہ ہر غریب فخر کر سکتا ہے، ہر مسکین فخر کر سکتا ہے. اور حضور کی دعا تھی اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ. ایک مسکین کے لیے یہ دعا ہی باعث فخر ہے. حضور نے فرمایا کہ مولا مجھے مسکین بنا کے زندہ رکھ، میں مالدار بن کے، وڈیرا بن کے اور دنیا کے مال و متاع کو جمع کر کے زندہ نہیں رہنا چاہتا، بلکہ مسکین بنا کے زندہ رکھ اور مجھے موت بھی مسکینی کی حالت میں دی اور قیامت کے دن میرا شمار بھی مسکینوں کے گروہ میں کر. اس طرح آقا دو جہاں نے اپنے آپ کو اس لیول پہ لا کے جو انسانی معاشرے کا کثیر طبقہ ہے، اکثریتی طبقہ ہے، اللہ حضور نے اس کو عزت دی. یہی معاملہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا نے گھر میں سارے کام خود کی، چکی خود چلائی، گھر میں صفائی خود کی، شوہر کی خدمت خود کی، بچوں کی تربیت کی، بچوں کے سارے کام کیے خود کیے. کوئی نوکرانی نہیں، کوئی ملازمہ نہیں، کوئی معاون نہیں، کوئی خدمتگار نہیں. سارے کام خود کر رہی ہیں اور پوری رات کا سجدہ بھی خود کر رہی ہیں. ساری رات گزر گئی اور سیدہ فاطمہ الزہرا کا ایک سجدہ بھی مکمل. یہ دونوں پہلو ہیں. یہاں تک کہ حضور کی بارگاہ میں کنیزیں آئی ہیں، حضور کنیزیں تقسیم کر رہے ہیں، پورے شہر میں شور پڑا ہے، حضور تقسیم کر رہے ہیں، جس نے لینا ہے آ جاؤ. سیدہ فاطمہ الزہرا بھی آ گئی، ان کو بٹھا لیا، کنیزیں تقسیم ہو گئی. پوچھا بھی کیسے آئیں؟ عرض کیا بجان آپ سنا ہے کنیزیں بانٹ رہی ہیں، تو مجھے بھی گھر میں کافی کام ہوتا ہے تو ایک مجھے بھی مل جائے. اگر حضور ایک کنیز دے دیتے تو کیا فرق پڑتا؟ اگر باقی مدینے کو مل رہی ہیں آپ کو بھی مل جاتی. فرمایا بیٹھ جاؤ، ساری کنیزیں بانٹ لی. اس لیے کہ فاطمہ الزہرا کو نمونہ بنانا تھا ان لوگوں کے لیے جن کے پاس کوئی خادم نہ ہو، کوئی نوکرانی نہ ہو. جب ساری کنیزیں تقسیم ہو گئی تو پھر حضور نے فرمایا کہ فاطمہ کنیز دوں کیا اس سے بھی بہتر شے ہے؟ عرض کیا آقا اس سے بہتر شے مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ تو پھر آقا دو جہاں نے کیا عطا فرمایا؟ تسبیح فاطمہ. وہ آپ کو پتہ ہے
اب دیکھیں نا سیدہ فاطمہ الزہرا تو مشقت کم کروانے آئی تھی کہ کنیز مل جائے، نوکرانی مل جائے تو گھر کے کام کاج میں آسانی ہو جائے گی، اور میرے آقا نے مشقت کم کرنے کی بجائے اور بڑھا دی۔ اصل مقصد کیا تھا کہ اے فاطمہ، مجھے میری امت کی جو غریب خواتین ہیں، بے بس خواتین ہیں، ان کے لیے نمونہ بننا ہے، ان کی زندگی کو باعث بنانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، سخاوت اور احسان۔ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا معنی ایک ہے، مگر ایک معنی نہیں ہے، استعمال ہوتا ہے۔ سخاوت میں احسان میں فرق ہے۔ سخاوت کیا ہے کہ بہت سا مال ہو، ضرورت سے زیادہ مال ہو، اس کو اللہ کے راستے میں دینا، یہ سخاوت ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور اگر ضرورت کے مطابق ہو یا اس سے بھی کم ہو، اپنی ضرورت کو قربان کرتے ہوئے وہ مال کسی، یہ کیا ہے؟ یہ ایثار ہے۔ سخاوت میں ایثار میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اپنی ضرورتوں سے زیادہ ہو اور وہ بندوں کو دے دیا جائے، یہ سخاوت ہے۔ اور اپنی ضرورت کی ہی 3 روٹیاں ہوں اور ساتھ میں کچھ بھی نہ ہو، اور مانگنے والے کو اٹھا کے دے دی جائیں اور خود پانی پی لیا جائے، تو یہ کیا ہے؟ ایثار ہے۔ اور یاد رکھیں، اب بتائیں کہ سخاوت مشکل ہے کہ ایثار مشکل ہے؟ اب دیکھیں آقا دو جہاں نے گھر والوں کے لیے کس کو منتخب کیا؟ سخاوت صحابہ کو دے دی، سخاوت صحابہ کو دے دی، عثمان غنی کو دے دی، عمر فاروق کو دے دی، ابو بکر صدیق کو دے دی، اور ایثار اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو عطا فرمایا، علی کے مرتضیٰ کو عطا فرمایا۔ اس لیے مدینے میں مشہور تھا کہ جس کو کسی دروازے سے خیرات نہ ملے تو وہ در فاطمہ پہ چلا جائے۔ اور پھر فاطمہ الزہرا کا عمل کیا تھا؟ گھر میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، پھر بھی انکار نہیں کیا، ساری کی چادر اتاری اور کہا کہ یہ دکاندار کے پاس گروی رکھ دو، جب پیسے آئیں گے تو ہم یہ پیسے دے کے چادر لے لیں گے، آپ اپنی ضرورت کی اشیاء وہاں سے لے جائیں۔ تو یہ اہل بیت کی جو شان ہے کہ ایثار آپ کے حصے میں آیا، لیکن دین پہ عمل کا جو مشکل پہلو تھا نا، وہ اہل بیت کے حصے میں آیا۔ یزید کے مقابلے میں بڑے بڑے صحابہ تھے، خاموش ہو گئے کہ یزید کے پاس اقتدار ہے، مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بڑے بڑے اہل علم تھے، تابعین تھے، اللہ والے تھے، یہ نہیں کہ وہ سارے ختم ہو گئے تھے، موجود تھے، مگر یزید کی قوت کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں تھی۔ انہوں نے رخصت کا راستہ اختیار کیا کہ ہم کمزور ہیں اور یہ ظالم ہے اور اقتدار میں ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس وقت بھی جو مشکل ترین راستہ تھا وہ صحابہ کے حصے میں نہیں آیا، وہ اہل بیت کے حصے میں آیا۔ کربلا میں یزید کے مقابلے میں کوئی اور نہیں آیا بلکہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا رفت بکر حسین کے ذمے اللہ نے یہ کام لگایا، اور پھر حسین نے اسے خوب نبھایا۔ یہ اہل بیت کی شان ہے۔ اور آج بھی کسی کو کچھ چاہیے ہو تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے وسیلے سے مانگے، اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے پیر نصیر الدین نے کہا نا کہ ہے نسل کریموں کی، کریموں کی لجبال کرم۔ تو یہاں سے کسی کو بھی انکار کہ مرید والے کے بہت بڑے شاعر تھے، آپ کی اس مسجد میں نعتوں کی برات ہوتی تھی، میں اس میں بھی کئی دفعہ تشریف لائے۔ ان کا واقعہ ہے کہ قرضہ چڑھ گیا، سارے گھر والے پریشان، قرضہ نہیں اتر رہا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے گھر والوں سے کہا کہ ساتھ مل کے بیٹھو، بیٹے بیٹیاں جتنے بھی گھر کے افراد ہیں، اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے نام کی محفل کرتے ہیں، اور محفل کرنے کے بعد پھر ان کی بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں کہ آپ جہاں سے چاہیں ہمارا مسئلہ حل کروائیں، ہم سے یہ قرضہ نہیں اتر رہا۔ انہوں نے محفل کی، سیدہ فاطمہ الزہرا کا ذکر کیا، انہیں یاد کیا، ان کی بارگاہ میں مسئلہ پیش کیا۔ فاطمہ بس 1 مہینے کے اندر 1-2 ہزار ادھر سے آئے، ادھر سے آئے، اللہ پاک دینے والا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی صدقے میں وہ سارا قرضہ میرا اتر گیا۔ اور پھر میں نے اپنے بچوں سے کہہ دیا کہ دیکھو یہ ہے صدقہ فاطمہ کا۔ تو ہم نے ان کی محفل کی، اللہ نے ان کے صدقے میں ہمارے مسئلے کو حل کر دیا۔ اب اس کو معمول بنا لو، ہر مہینے گھر میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی محفل کیا کرو، انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں آئے گی، اور آئے گی اہل بیت کی صدقے میں اللہ پاک اس مشکل کو حل فرما دے گا۔ تو آج بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے، جس کو کہیں سے نہ ملے
اسے در فاطمہ سے مل جاتا ہے۔ تو سب حضرات ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور ایک دفعہ سورہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. مولا صلی نماز عشاء نماز تراویح ادا کی، تیرے کلام حدیث کی تلاوت کی گئی اور ہم سب نے سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھی. مولا ان تمام عبادات کو اذکار کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا اس سب کا ثواب تیرے پیارے نبی پاک صاحب اولاد حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے ہیں. مولا قبول فرما. تمام انبیاء کرام، آقا کے والدین کریمین، حضور کی ازواج مطہرات، حضور کی آل پاک، خصوصاً حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. مولا قبول فرما. اس کے بعد دیگر اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، بزرگان دین، سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں. مولا قبول فرما. اس کے بعد مولا سیدہ فاطمہ الزہرا کی نسبت کے صدقے تمام مسلمین و مسلمات جو دنیا سے وفات پا چکے ہیں، مولا ان سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں. قبول فرما. ان سب کی قبروں کو ٹھنڈا فرما. ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اہل بیت اطہار کی محبتوں کا صدقہ، ان کی عظمتوں کا صدقہ مولا ہمیں بھی دین پہ عمل کرنے والا بنا، ہمیں بھی سخاوت کرنے والا بنا، ہمیں بھی اظہار کرنے والا بنا، اور مولا ہمیں بھی دین کی حرمت پہ مر مٹنے والا بنا. سیدہ فاطمہ الزہرا کی عظمت کا صدقہ مولا ہم سب کی نیک حاجات کو پورا کرنا، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. محترم قبلہ کاری محمد صدیق صاحب، مولا انہیں صحت کاملہ عطا فرما، ان کی عمر دراز فرما، اور ہم سب کی جھولیوں کو مولا رحمتوں سے، برکتوں سے، خیرات سے مالا مال فرما. عالم اسلام سے کرم فرما، اور مولا پاکستان کی خیر آمین. ہر بڑے کا ادب کرنے، ہر چھوٹے بھی شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ